اچھا آخری 6 منٹ ہے، ہم ذرا ایک جمپ لیتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو ہمارے ٹائم ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. کیوں نہ ہم اس طرف جائیں کہ ہم اس وقت ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ ایک مانسٹر ہے جس کے 2 سر ہیں، اور کبھی کبھار 2 سر، ایک صدر اور وزیر اعظم، اور کبھی کبھار 3 سر ہو جاتے ہیں، آرمی چیف بھی جو آ جاتے ہیں، اور وہی صوبوں میں ہیں. کیوں نہ یہ ہو کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ چیف ایگزیکٹو الیکٹ ہو، ہم بلکہ کھل کے بات کریں کہ دستور میں اپنے تبدیلی لے کر آئیں، صوبہ 4 کے بجائے 6 ہو جائیں، 12 ہو جائیں. زبانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہیں اور ان کو پڑھائے، زبانوں کو سندھی، پنجابی، بلوچی اسکولوں میں پڑھائی جائے. لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے کہ ڈیرہ اسماعیل خان یا کہیں اور چھوٹے ڈسٹرکٹ پہ ڈائریکٹ بندہ الیکٹ ہو اور پارلیمنٹ ہو اور لوگ مصروف ہو جائیں. اور یہ کام جو ہے اگر اچھا ہے تو آپ کی جو موجودہ سیاسی جماعتیں شاید وہ اس طرف کبھی آپ کو لے کر نہیں جائیں گی، لیکن آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. جی یہ مسئلہ میرا خیال ہے جو آپ نے اٹھایا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے مثبت اور منفی پہلو دونوں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ شہروں میں مسئلہ کتنا گمبھیر ہو گیا. کراچی شہر میں آبادی اب 16 ملین کی ہے، یعنی کہ یہ اسرائیل سے اس کی آبادی 2 گنی زیادہ ہے، 2 سے بھی زیادہ، 2.5 گنا زیادہ ہے. اب ایک شہر کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے، اس کی سڑکوں کا انتظام کرنے کے لیے، ٹریفک، پانی وغیرہ، اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ ایک حکومت چاہیے. لیکن وہاں کیا ہے؟ صرف ایک ناظم ہے. چنانچہ اگر کراچی شہر کے فرض کیجیے 4 حصے 8 حصے کر دیے جائیں اور اس کے علیحدہ علیحدہ پھر انتخابات ہوں. اسی طرح اگر آپ کوئی صوبہ لیں، اب پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے بالکل، ہاں، جس کی آبادی اب پتہ نہیں کتنی 40-50 ملین کے لگ بھگ ہے. اس کے تو آسانی سے 3-4 بن سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو مقاصد کے واسطے، بالکل لسانی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پر نہیں. ہاں، جہاں مثال کے طور پر کوئی نیچرل ڈویژن ہو، کوئی پہاڑ بیچ میں آتا تو پہاڑ کے اس طرف آپ ایک صوبہ بنائے، پہاڑ کے دوسری طرف دوسرا صوبہ بنائے. انڈیا میں اس طرح سے نئی ریاستیں، اسٹیٹس بنتی رہتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انتظامی امور کے لحاظ سے اس پر اس کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکے گا. وہاں جو بجلی، پانی، گیس کا انتظام ہے زیادہ احسن طریقے سے. یہ باتیں ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ سیاستدان کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سیاستدان نہیں کر سکتے بیکاز ان کی سوچ ادھر سے باہر نہیں ہوتی نا، کہ ادھر سے بڑھ کے نہیں ہوتی کہ کنٹرول ہونا چاہیے ہر صوبے میں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بریک اٹ ڈاؤن، میک ڈائریکٹ ریپرزینٹیوز. یہ اگر آپ اس سسٹم میں یہ جو پالیٹیشنز ہیں یہ نہیں سوچ سکتے، لیکن اگر آپ اس کو اس ڈیموکریسی کو اس کا نئے پالیٹیشین آنے پڑیں گے، نئے پالیٹیشین آنے پڑیں گے. نیو پیپل ہیو ٹو اسٹیپ اپ. کیسے؟ جیسے کہ جیسے جاوید نے کہا کہ نہیں، obviously کہ no one has to intervene. اپنے اندر سے ہماری جو قوم ہے اپنے اندر سے we need to ایمان. step اب up. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب کچھ سیاستدان کے مفاد میں اب ہو گیا ہے کہ وہ کیونکہ اور کچھ ان کے پاس پلان نہیں ہے. آپ کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے، لائبریریز بنا کے دے نہیں سکتے، ٹینس کورٹس، بچوں کے کھیلنے کے گراؤنڈز، پارکس نہیں بنا کے دے سکتے. اب ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، جہاں تھوڑا سا حالات خراب ہوتے ہیں وہ فورن ایتھنک اور یہ جو لسانی سیاست پہ اتر آتے ہیں. میڈیا should point towards that. Your civil society should bring light to that. ہماری کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی ہمارے میڈیا میں. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہر وقت ہم ان بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم انہی لوگوں کی، انہی پالیٹیشنز کی بات کر رہے اس کو روکیں گے ویسے پروفیسر صاحب، جب ہمیں تھوڑی سی انڈاکٹرینیشن بھی ہو گورنمنٹ لیول پہ، ایجوکیشن، اسکولز، اسٹوڈنٹس میں انڈاکٹرینیشن کسی حد تک ہو اباؤٹ وہ آپ کا جو قومی تشخص ہے. See, without indoctrination, see, even in Israel, 48 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو ہیبرو was یعنی ختم ہو ایکسٹنکٹ لینگویج تھی، ختم ہو چکی تھی. اور رشیا سے اور پولینڈ سے اور امریکہ سے اور فرانس سے اور برطانیہ سے اور عرب ممالک، یمن سے یہود آئے ہوئے تھے سارے وہاں پہ. لیکن آج دیکھیں انہی کے بچے جو ہیں سب ہیبرو بولتے ہیں، they speak Hebrew. دیکھیں نا، یہ انڈاکٹرینیشن ہے.
جی ہمارے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر پاکستانیت کی بات کریں تو شرما جاتے، کہتے نہیں یار ڈونٹ ریز دا پاکستانی فلیگ ٹو مچ. وہ راولپنڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا فاطمہ جنہ یونیورسٹی پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک کے جو لیڈران تھے ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور کچھ جو پاکستان کے ہیروز، اور ان کے پیچھے ہر ایک کے فلیگ ہیں. اور اب یقین کریں میں نے ایک پرومیننٹ اخبار میں ایک لیٹر آیا تھا کہ یہ بار بار پاکستانی فلیگ لگانے کی کیا ضرورت ہے، اٹس ٹو مچ. دیکھیے میں اسے سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اگر جھنڈے لگاتے ہیں اسے کوئی پاکستانیت ابھرتی نہیں ہے. پاکستانیت سے ہم نے غلط مطلب لیا ہے. میرا خیال ہے پاکستانیت کا مطلب ہے پاکستان کے لوگوں سے محبت کرنا. حب الوطنی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے دکھ اور ان کی تکالیف کو سمجھیں اور ان کا مداوع کریں. تو چاہیے نا انڈوکٹرینیشن. اچھا تو بنیادی طور پر ہماری تعلیم معیوب ہے. ہماری تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا اسکولوں میں کہ شہری کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اکسائیں کسی دوسرے ملک کے خلاف اور کہیں کہ وہ لوگ خراب ہیں اور وہ لوگ خراب ہیں. نہیں اکسائیں نا، لیکن آپ پرائڈ بھی رکھیں، ان کو پرائڈ بھی رکھیں. یس، لو فار پاکستان مینز لو فار اٹس پیپل. لوگوں سے محبت. لیکن also love your history and love your proud moments. No, love your people as they are. That's all? Now first. ہاں فرسٹ. یس. اس کے بعد پھر آپ ماضی کی طرف دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وجود کہ پاکستان کس طرح سے وجود میں آئے. لیکن اس وقت ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ دوسرے پاکستانیوں سے محبت کرے. ٹھیک ہے. I think we're almost out of time. Closing, would you like to add anything? Of course, because I just feel that at this point in time we need a lot of awareness in our schools. We need, جیسے آپ بات کریں indoctrination, اپنے students کو آگاہی دینی ہوگی. You have to tell them کہ you need to be patriotic at this time. You need to be united at this point. Okay, we're almost out of time. جس میں we have different opinions. All Pakistanis have. And لیکن یہ کہ the point, in my opinion, وہ یہی تھا کہ I wish کہ ہم کر جائیں جو کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے بات کی اور ایمان. لیکن ایک پیسمسٹک ویو پوائنٹ بھی ہے، وہ I happen to hold it, اور وہ یہ ہے کہ we might have to have some sort of intervention, maybe civil society's intervention, maybe somebody else's, I don't know, لیکن we have to do it. میرا خیال ہے اس طرح کی بات بڑی خطرناک ہے. We should do it. جمہوریت کو آگے چلنے دئیے. اچھا, we're almost out of time and we'll see you tomorrow, and until then it's Allah Hafiz.